सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आयशा बख्श साहिबा, एक माह हो चुका है, चले 2 माह या 3 माह का जो एक हनीमून का पीरियड भी होता है किसी हुकूमत का, लेकिन आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी 2018 में, तो हर एक माह के बाद आप भी, मैं भी, बहुत सारे लोग सवाल उठाते थे कि अब 1 माह हो गया, 3 माह हो गया, 6 माह हो गया, कहाँ है रिफॉर्म्स, कहाँ है तब्दीली। बड़ी सख्त स्क्रूटनी हो रही थी, हालांकि वो अपनी हैसियत में कोई तजुर्बाकार हुक्मरान नहीं थे। आज जो हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, इसमें हर इत्तेहादी तजुर्बाकार, यानी अख्तर मेंगल साहब खुद चीफ मिनिस्टर है, वहाँ से रह के पीपल्स पार्टी नून लीग, 1 माह हो चुका है, अमल दरामद पे टाइम लगता है, कम से कम विजन पॉलिसी तो कौम के सामने रखते, पॉलिसी भी सामने नहीं आ पा रही। अमीर अब्बास साहब देखें, उनको 4 साल बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वो किसी जगह नहीं ला सके। जो हुकूमत गई, जो आए हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं कि इन्होंने करना क्या है। शहबाज शरीफ साहब को सडनली एक बंदा जिसमें फर्दे जुर्म आयद होने जा रही है, वो वजीर आजम पाकिस्तान बनता है। 11 जमातों का हार गले में है। बहरान एक नहीं, कई बहरान है, आईनी बहरान, सियासी बहरान, माशी बहरान, इंतजामी बहरान। निमटना कैसे? इमरान खान साहब सड़कों पर मौजूद हैं, रोजाना एक जलसा हो रहा है, उनका बयानिया उनका वोटर सपोर्टर पूरी तौर पर तस्लीम करता है, उसके साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ साहब तो एक फैसला खुद नहीं ले पा रहे हैं, वो जाके बैठ गए बड़े भाई साहब के पास कि वो बताएं करना क्या है। तनकीद सही कर रहे हैं मुखालिफिन कि क्या 2 वजीर आजम है, 2 वजीर खारजा हैं, 2 वजीर माशियात हैं, किस तरीके से मामले में चलना है। उनको पहले बताया जाएगा ये फैसला लें, फिर वो आके लेकर आएंगे, इत्तेहादियों के पास रखेंगे, फिर काबीना बैठेगी। ये तो इन सबको छोड़े, यही पता नहीं हुकूमत कितने दिन की है। 3 महीने में इलेक्शन है, 8 महीने में इलेक्शन है, या आपने मुद्दत पूरी करनी और इलेक्शन है। जिस आने वाली हुकूमत को ये ना पता हो कि वक्त कितना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी और प्लान क्या होगा। 2-3 बातें ऐसी हैं कि हमारे पास वे फॉरवर्ड नहीं। अमीर अब्बास साहब, जब तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप एज अ होल मेज पर बैठकर मसाइल का हल नहीं निकालती, इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, किसी जमात के हाथ में मैंडेट नहीं होता बड़े फैसले लेने का। उन्होंने कल ये बोला कि हमेशा ऐसे फैसले हुए कि मेरी हुकूमत को कमजोर किया गया। एक ऐसी हुकूमत जिसको हम ये 4.25 साल कहते रहे कि मजबूत तरीन हुकूमत, सब कुछ 1 पेज पे रहा, उसके वजीर आजम कह रहे हैं कि कमजोर किया गया उनको तमाम फैसलों के जरिए। वो कहते हैं जिनको लाया गया इससे बेहतर था मुल्क को एटम बम मार देते। ये वो सोच है जो हम कौम को दे रहे हैं कि ब्लाइंड फोल्ड हो जाएं, और जो आपका लीडर कहे ABCD किसी भी जमात का हो, आप मत सोचें, आप मत तहकीक करें, मत समझें, लाइन बना दें उसके पीछे। यहाँ से निजाम को हम खराब कर रहे हैं, जिसके लिए बैठना पड़ेगा। अल्टीमेटली सियासी जमातों को पोजीशन से 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा ताकि बेहतर तौर पर माशरे और कौम के लिए फैसला किया जा सके। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। अगरचे इसके ऊपर अमल दरामद के कोई इम्कानात नहीं है, ना मुस्तकबिल करीब में, ना मुस्तकबिल बईद में। शहला साहिबा, जरदारी साहब के ऊपर, यानी आपको वैसे क्रेडिट दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी वालों को कि जरदारी साहब ने कमाल गेम की है। उन्होंने इमरान खान साहब को भी इक़्तिदार से आउट कर दिया, उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि मैं किंग मेकर हूँ, मैं चाहूँ तो हुकूमत गिरा भी सकता हूँ, हुकूमत बना भी सकता हूँ। और उन्होंने अपने दूसरे सियासी हरीफ PMLN के गले में भी बदनामी का तौक डाल दिया। यानी अब जो भी नज़ला गिर रहा है वो लोग शहबाज शरीफ पर गिराएंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो है और अहम वज़ारतें उनके पास है। तो पीपल्स पार्टी के तो मतलब मज़े हो गए। पर इसमें देखिए हसन, किसी ने किसी को मना नहीं किया कि वो करप्शन पे बात ना करे, लेकिन 11.5 साल जेल, फिर उसके बाद आपके यहाँ मुस्तकिल सब लोगों पे एसिड बियॉन्ड मीन्स, जिसको अब इमरान साहब कहते हैं कि ये क्या है, खुर्शीद शाह साहब पे, शर्जील पे, सारे लोगों पे, स्पीकर साहब पे, आसिफ साहब की कराची टू इस्लामाबाद पेशी बार बार, फरियाल साहिबा की। तो आप लोग ने कहा था सब कुछ रखा हुआ है। हम कब कह रहे हैं आप करप्शन के ख़िलाफ़ बात ना करें, लेकिन कम से कम आपके दौर में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान के नंबर को तो नहीं आना चाहिए था ना। फिर क्या सिर्फ करप्शन पे बात अपोजिशन के ख़िलाफ़ होगी? आपने कहा कि इस वक्त की हुकूमत ये कर रही है, वो उनकी बात है, लेकिन क्या आपने PTV हमला केस में प्रोसिक्यूशन किस तरह की करती थी? क्या आपके करप्शन पार्टी फंडिंग केस में इतने साल हो गए, जबकि इमरान साहब कहते थे रियासत मदीना पे चलेंगे, जब हम पे इल्ज़ाम आएगा तो हम अपने आप से शुरू करेंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और अब जो आपने ये बात की कि हुकूमत की, देखिए मैं तो सीधी सिर्फ एक बात जानती हूँ, हुकूमत जो है ये दस्तूरी तरीके से गई है
اور دستوری طریقے سے حکومت گئی ہے اور سارے لوگ جو بیٹھے ہیں تو یہ سارے جو تھے ان کو جن پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو پیسے دیے ہیں اور ان کو خریدا گیا، ان سے تو ووٹ لیے نہیں گئے. یہ ساروں نے جو آپ کے اتحادی تھے وہ ہمارے اگر پاس آ گئے تو ان سب نے کہا ہے کہ ہم سے بہت دنوں سے بات چیت چل رہی تھی. عمران سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہو سکتا کہ جن کو کہا گیا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کریں، جن کو کہا گیا آئیے قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج بھی ہم نے نہ 90 دن دیے نہ سال دیا، ہم نے ان کو پورا وقت دیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی حکومت مشکلات سہ رہی ہے. اگر سبسڈی ختم کی گئی تو 195 تک اور پیٹرول جائے گا. ان کے زمانے میں یہ ساری باتیں ہو چکی تھی. اسد عمر نے خود کہا تھا کہ 200 تک ڈالر جائے گا اور پیٹرول بھی 200 روپے پر لیٹر تک جائے گا. تو یہ ابھی تو کوئی نیا معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے. ان کو حکمران رہنے دیتے نا، بڑھا جا رہا ہے. اور فیول چارجز دیکھیں، یہی جو 200 کا تانا وہ ان کو مل رہا ہوتا ہے نا، ان کو حکمران رہنے دیتے. یہ گندے ہوتے لوگوں میں، ڈسکریڈٹ ہوتے. آپ نے کیوں وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کو نیا معاہدہ نہیں کرنے دینا تھا. اور فیول چارجز کی مد میں جو انہوں نے کیا ہے اس کے تو سب عذاب بھگتیں گے. تو ہمیں ان کو نیا معاہدہ نہیں کرنے دینا. یہ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کھو چکے ہیں. ان کے ساتھ کوئی بھی ملک کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو زدائی صاحب ہیں وہ اور سب جو ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اصلاحات کی جائے. میں یہی اصلاحات والا سوال، ہمیں بیٹھنا چاہیے. ان کے فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ فوج بٹھائے، لوگ بٹھائیں، ہمیں اسٹیبلشمنٹ بٹھائے. نہیں بھائی، ان باتوں سے نکل آؤ. اب ہم تو اس سے قائل ہیں. اگر ہم نے MRD بنائی تھی، ہم نے اس کے بعد اگر سیاسی جماعتوں سے الائنس کیا تو ہم نے ہر دفعہ یہ ثابت کیا ہے. اور آج آپ جو بات ایک بات آخری رہ گئی میری، کیونکہ پھر مجھے یاد نہیں رہے گی. آپ کرپشن کی جب بات کر رہے تھے تو آپ کہتے تھے کہ آدھی بات کرتے تھے. میں بالکل انڈوز کروں گی عائشہ بخش کو کہ آدھی بات کرتے ہیں. تو یہ بھی آدھی بات کرتے تھے یوسف رضا گیلانی کے نیکلس کی، اس کے فیصلے کی بات نہیں کرتے تھے کہ باقاعدہ مقدمہ چلا اور فیصلے میں کیا ثابت ہوا. لیکن آج توشہ خانہ میں منہ کے اندر ایلفی ڈال کے بیٹھے. نہیں، وہ توشہ خانے میں نہیں، اپنی بھی تو نہیں، وہ شہلا صاحب دیکھیں، ایڈوکیٹ ابو ذر سلمان نے حکومت سے کو خط لکھا کہ 1947 سے لے کے 2018 تک جتنے وزراء اعظم اور صدور آئے انہوں نے جو تحائف لیے ان تحائف کی ڈیٹیلز فراہم کی جائیں. حکومت نے، شہباز شریف صاحب کی نے جواب دیا کہ یہ کانفیڈنشل ہے، یہ قومی راز ہے. تو آپ بھی مکر گئے جیسے وہ مکر گئے تھے. بات تو ایک ہی ہے. ایک بات نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ تحائف لیے، باقاعدہ قانون موجود تھا کہ کتنے % پہ لیے جا سکتے ہیں. لوگ پبلک کر دیتے نا، کر لیتے تھے. اور حکومت جب جاری ہوتی تھی، ایک منٹ میری بات سنیں. سوال جو ہے وہ دوسرے طریقے سے اٹھ رہا ہے. توشہ خانہ کی چیزیں خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے اور انہیں بیچا کیوں؟ سوال یہ ہے. ٹھیک ہے، یہی سوال حسان صاحب، یہی سوال اسی پہ آپ کامنٹ کر دیں کہ تحفے آپ نے لے لیے، حرج نہیں ہے، ان کی پیمنٹ کہاں سے کی؟ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میری انکم نہیں ہے، جو بیسیکلی تنقید ہے نون لیگ پیپلز پارٹی. لیکن توشہ خانے کے لیے جب بھی کوئی چیز خریدی جاتی ہے وہ پیسہ سرکاری خزانے میں جاتا ہے، آپ کے ٹیکس ڈاکومنٹ میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے خیال میں انکم کے سورس نہیں ہے تو FBR سے پوچھ لے سوال. ڈکلیئرڈ انکم سے ہی آپ سرکار کے خزانے میں جمع کراتے ہیں نا. دیکھیں، بات میں آپ کو پھر دیتا ہوں گا کہ یہ توشہ خانے کی بات کو ادھر ملانا، خود انفارمیشن ریلیز نہ کرنا اور یہ کہنا کہ 4 سال میں سزا نہیں ہوئی، یہ ایک بہانہ ہے یہ بات کرنے کا کہ کرپشن کے خلاف بات نہ کی جائے. اس ملک میں ٹریولائز نہیں کرنا چاہیے کرپشن کو، اس کی بات کریں. اس یہ ملک کا کور مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ کرپٹ ہے اور اس طرح کی باتیں کر کے ہم اس کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. دوسری بات، شہلا صاحبہ نے کہا کہ حکومت دستوری طریقے سے گئی. پاکستان کی تاریخ میں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ دستوری ہی طریقے سے گئیں، اور جہاں پہ دستور کور نہیں کرتا تھا بعد میں دستور نے پوسٹ فیکٹو کور کر لیا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھے تو آپ کو نظر آ جائے گا جو میں بات کر رہا ہوں. لیکن یہ جس طرح سے حکومت گئی، جو پنجاب کے اندر ہوا ہے، لوگوں کو فلور کراسنگ کرا کر فیڈرل گورنمنٹ میں تو ان کے ووٹ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑی. یہ اسی طرح ہے کہ قانون کے مطابق بندہ چوری کرے اور کہے جی قانون میں سزا ہے، آپ میرے پہ مقدمہ کر دیں، FIR ہو نہ، وہ کہے جی میں نے تو قانونی طریقے سے چوری کی ہے. چوری تو چوری ہے، جو سچ کو سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے. یہ بات بڑی واضح ہے. لنڈن جانے میں بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں، آپ لنڈن جائیں، بڑے بھائی سے ملیں، بات کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ملک کو نہ جرگمال بنائیں.
یہ جو پہلی بات کی عائشہ نے بڑی اچھی زبردست بات کی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کو ہی نہیں پتا کہ آپ نے کتنے دن رہنا ہے. ہم تو کہتے ہیں فوری الیکشن کرائیں, لیکن آپ کو ہی نہیں پتا کہ آپ 3 مہینے کے لیے آئے ہیں, 6 کے لیے آئے ہیں, 1 سال کے لیے آئے ہیں. آپ کے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے. کئی لوگ ایک چیز پہ فیصلہ کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل ایک بات کر رہے ہیں, اسحاق ڈار دوسری بات کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ ہے, ڈائریکشن کو لینے جا رہے ہیں لندن میں. جو امیر عباس آپ نے بات کیا نا, یہ بیسیکلی توق جو ہے نا انہوں نے مسلموں کے گلے میں باندھ دیا ہے, ان کو بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے. نہ وہ بھاگ سکتے ہیں نہ وہ مڑ سکتے ہیں, اور یہ واقعی اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اٹھا رہی ہے اور اٹھائے گی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے. رائٹ, بہت بہت شکریہ احسان خاور صاحبہ اور عائشہ بخش صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. اب دیکھتے ہیں جو اگلے 6 جلسے ہیں ان کے بعد عمران خان صاحب نے اب حتمی طور پہ اپنے لانگ مارچ کا اعلان کرنا ہے, جس میں ابھی تک وہ یو ٹرن نہیں لے رہے ہیں. وہ ابھی تک اس پر قائم ہے کہ وہ ہر حال میں باہر نکلیں گے. لانگ مارچ بھی ہوگا اور وہ لوگوں کو یہ کہہ چکے ہیں کل کے جلسے میں کہ لوگوں کو بیٹھنا بھی ہوگا. اب کتنے دن کے لیے بیٹھنا ہوگا اس کے لیے ہمیں مزید اگلے 6 دن انتظار کرنا پڑے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.